شیخ صاحب اس سوال کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیں کہ حدیث میں ذکر ہے کہ یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک جنت میں جائے گا باقی جہنم میں، جبکہ علماء اہل حدیث کہتے ہیں کہ اہل حدیث جماعت ہے، فرقہ نہیں ہے، تو جب فرقہ نہیں ہے تو حق پر کیسے ہے؟ تو پہلے جواب قرآن کی روشنی میں نہیں دیے، جو پہلے جواب دیے وہ دیکھیں نبی علیہ السلام کی حدیث جو صحیح سند سے ثابت ہے، 73 فرقوں کا آپ نے ذکر کیا اور فرمایا کہ سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا کہ انہم الجماع، اور ایک حدیث میں ما انا علیہ اليوم اصحابی، جس چیز پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ صحیح فرقہ ہے، اور باقی جو 72 فرقے وہ فرق ہیں جو جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائیں گے، اور اس کا آپ نے تشخص بتا دیا کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ اب یہ حدیث ایک کھلی کتاب کی مانند بتا رہی ہے کہ صحیح جماعت کون سی ہے، صحیح فرقہ کون سا، جس پر میں اور میرے صحابہ۔ اب سب کو چھوڑ دو، بس یہ دیکھو کہ نبی علیہ السلام کے دور میں کیا تھا اور صحابہ کے دور میں کیا تھا۔ کیا صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی شخصیت کی آنکھیں بند کر کے تقلید کی؟ کیا صحابہ کرام کے سامنے کتاب و سنت کے علاوہ کوئی دوسری کتاب ایسی تھی جیسے کہا جاتا کہ ہدایہ قرآن جیسا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اس دور میں کیا منہج تھا، کیا عقیدہ تھا کہ قبر پر قبے مزار یہ سب تھے؟ کچھ نہیں تھا۔ تو جو اس دور کا عقیدہ عمل جس پر اللہ کے نبی تھے، صحابہ تھے، بس وہی فرقہ ناجیہ کی علامت۔ اور بحمدللہ یہ ساری ترجمانی مسلک اہل حدیث کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں باعتبار عقیدہ کے صحت سے نوازا، باعتبار عمل کے اپنے حبیب کی سنت کی اقتداء کی توفیق دی۔ اس لیے اس حدیث کا جو اولین مصداق ہے وہ جماعت اہل حدیث پر ہے، اور بہت سے محدثین نے کہا بھی ہے ہم اہل الحدیث، وہ اہل حدیث ہے۔ امام احمد حنبل کا قول ہے اگر وہ اہل حدیث نہیں تو میں نہیں جانتا وہ کون ہے، یعنی وہ ہے ہی اہل حدیث۔ تو بحمدللہ یہ ہماری جماعت کا ایک میزہ اور ایک شناخت ہے یہ حدیث، اور اس جماعت کی حقانیت کی ایک مہر ہے کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کس چیز پر تھے اور صحابہ کس چیز پر تھے، یہ بات بالکل واضح ہے۔ باقی اس جماعت کو فرقہ کہا جا سکتا ہے، لیکن فرقے کی دو قسمیں، ایک فرقہ وہ ہے جو جماعت حقہ سے الگ ہو، جماعت حقہ سے الگ ہو، جیسے وہ 72 فرقے یہ جماعت حقہ سے الگ ہوئے، ٹوٹے، یعنی افترق صار فرقۃ، کہ وہ شخص جماعت سے جدا ہوا معنی فرقہ بن گیا۔ لیکن جو شخص یعنی اس معنی میں فرقہ ہے کہ وہ جماعت اور اصل ہے، فرقہ کا معنی جماعت بھی ہو سکتا ہے، فریق بھی ہو سکتا ہے، تو معنی وہ اصل ہے، وہ جدا نہیں ہوا منہج حق سے۔ کتاب و سنت منہج حق کی علامت ہے، جو اس پر قائم ہے اس کو فرقہ کہو، جماعت کہو، ایک ہی معنی ہے۔ لیکن جو اس منہج حق سے جدا ہو جائے، افترق یا اعتزل، وہ فرقہ بن جاتا ہے۔ فرقہ کیسے ہوتا ہے؟ فرقے کی تعریف کیا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور قائد کے تشخص کے ساتھ ہے۔ اب جتنے بھی فرقے ہیں آپ تحقیق کریں، ان کے اوپر کوئی نہ کوئی قائد ہوگا، اللہ کے نبی کا نام نہیں ہوگا، فلاں امام، فلاں شخصیت، فلاں شخصیت، فلاں شخصیت، اس شخصیت نام سے الگ ہوگی، یہ فرقہ ہے۔ لیکن جو لوگ نبی علیہ السلام کے نام کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، کتاب و سنت کے متبع ہیں، ان کو فرقہ کہو، جماعت کو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرقہ بمعنی جماعت بھی ہو سکتا ہے اور جماعت کا اطلاق فرقے پر بھی ہو سکتا ہے، مگر اس محمودہ فرقہ کے معنی میں جو کتاب و سنت پر قائم ہے، قرآن و حدیث پر قائم ہے، وہ مضمون نہیں ہے۔ لیکن جو قرآن حدیث کو چھوڑ کر کسی شخصیت کے نام پہ جدا ہو جائیں، جدا نام رکھ لیں، وہ فرقہ مذمومہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت۔